السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے یوٹیوب چینل راہ نجات نیٹ ورک میں آپ کا خوش آمدید ہے۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 26 کا ترجمہ اور اس کی تفسیر کریں گے۔ پہلے ہم انشاءاللہ لفظی ترجمہ کریں گے اور لفظی ترجمہ کے ساتھ ساتھ بامحاورہ ترجمہ بھی کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اپنے پاس ایک قلم اور کاغذ رکھ لیں تاکہ مشکل الفاظ کے معنی آپ لکھ سکیں اور آپ کو سمجھنے میں اور یاد رکھنے میں سہولت اور آسانی ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا يستحی ان يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فاما الذين آمنوا فيعلمون انه الحق من ربهم واما الذين كفروا فيقولون ماذا اراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به الا الفاسقين۔ ان بے شک اللہ لا یستحیی وہ نہیں شرماتا ان یضرب کہ کوئی بیان کرے مثلا مثال ما بعوضۃ جو مچھر فما فوقہا خواہ جو فوقہا اس سے اوپر فاما الذین سو جو لوگ آمنوا ایمان لائے فیعلمون وہ جانتے ہیں انہ کہ وہ الحق حق من ربہم ان کے رب سے واما الذین اور جن لوگوں نے کفروا کفر کیا فیقولون وہ کہتے ہیں ماذا کیا اراد اللہ ارادہ کیا اللہ نے بہذا اس سے مثلا مثال یضل وہ گمراہ کرتا ہے بہی اس سے کثیرن بہت لوگ ویہدی اور ہدایت دیتا ہے بہی اس سے کثیرن بہت لوگ وما اور وہ نہیں یضل گمراہ کرتا بہی اس سے الا الفاسقین مگر نافرمان۔ ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا بے شک اللہ رب العالمین اس بات سے نہیں شرماتا کہ وہ کسی بات کو واضح کرنے کے لیے کوئی بھی مثال دے۔ ما بعوضۃ خواہ چاہے مچھر جیسی حقیر چیز کی ہو معمولی چیز کی ہو فما فوقہا یا ایسی چیز کی ہو جو مچھر سے بھی زیادہ معمولی ہو فاما الذین آمنوا سو جو لوگ ایمان لے آئے ہیں فیعلمون وہ خوب اچھی طرح جانتے ہیں انہ الحق من ربہم کہ یہ مثال ایک حق بات ہے جو ان کے رب کی طرف سے آئی ہے واما الذین کفروا اور جن لوگوں نے کفر کیا فیقولون وہ یہی کہتے ہیں ماذا اراد اللہ بہذا مثلا اس حقیر مثال سے اللہ رب العالمین کا کیا مطلب یضل بہ کثیرا اس طرح اللہ اس مثال سے بہت سوں کو گمراہی میں مبتلا کرتا ہے ویہدی بہ کثیرا اور بہت سوں کو ہدایت بخشتا ہے وما یضل بہ الا الفاسقین اور اللہ انہی کو گمراہ کرتا ہے جو نافرمان ہوں۔ بعض کافروں نے قرآن کریم پر یہ اعتراض کیا تھا کہ اس میں کچھ مثالیں مکھی مچھر مکڑی وغیرہ کی دی گئی ہیں، اگر یہ کلام واقعی خدا کا کلام ہوتا تو اس میں ایسی حقیر چیزوں کا ذکر نہ ہوتا۔ ظاہر ہے کہ یہ اعتراض ایک بے تکا اعتراض تھا، ایک بے معنی اعتراض تھا، کیونکہ مثال ہمیشہ مضمون کی مناسبت سے دی جاتی ہے۔ اگر کسی حقیر و ذلیل چیز کی مثال دینی ہو تو کسی ایسی ہی چیز سے دی جائے گی جو حقیر و ذلیل ہو۔ یہ کسی کلام کا عیب تو کیا ہوتا بلکہ اس کی فصاحت و بلاغت کی دلیل ہے، مگر یہ بات انہی کے سمجھ میں آتی ہے جو طالب حق ہوں، جو حق کے طلبگار ہوں اور حق پر ایمان لا چکے ہوں، لیکن جنہوں نے کفر کی قسم کھا رکھی ہے انہیں تو ہر بات پر ہر حالت میں اعتراض ہی کرنا ہے، اس لیے وہ ایسی بے تکی باتیں کرتے ہیں، ایسی بے معنی باتیں کرتے ہیں۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا یعنی قرآن کریم کی یہی آیتیں جو طالب حق کو ہدایت بخشتی ہیں ایسے لوگوں کے لیے مزید گمراہی کا سبب بن جاتی ہیں جنہوں نے ضد اور ہٹ درمی پر کمر باندھ کر یہ طے کر لیا ہو کہ انہوں نے حق بات نہیں ماننی ہے، کیونکہ وہ ہر نئی آیت کا انکار کرتے ہیں
اور ہر آیت کا انکار ایک مستقل گمراہی ہے۔ اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، اللہم انفعنا بالقرآن العظیم ورفعنا بالآیات والذکر الحکیم، رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین، وصلی اللہ وسلم علی حبیبنا ونور قلوبنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔